السلام علیکم، سیمبیشو اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف جس کا نام ہے ایک تیرے واسطے اور رائٹر ہیں آسماء سعید۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون سا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں؟ ایک رعبدار آواز ہال میں گونجی تھی۔ جہاں سب نکاح شروع ہونے سے پہلے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے، وہیں اب سب کے چہروں پر حیرت اور تجسس تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا، بلو کلر کی جینز پہنے، اوپر وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ غصے سے اس کے چہرے کا رنگ سفید سے سرخ ہو رہا تھا۔ طلعت علی صاحب، آپ میری بیوی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارمغان شاہ نے جیسے اسٹیج پر آتے کہا، سب کے تو جیسے جسم سے روح ہلکے حقیقی کی طرف پرواز کر گئی تھی۔ وہ تو یہ لحاظ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے اس کی ماں کا بڑا بھائی کھڑا ہے۔ ارمغان شاہ کی آواز سن کر اسٹیج پر صوفے پہ بیٹھی وہ صنف نازک میرال علی نے بے یقینی کے ساتھ ارمغان شاہ کی طرف دیکھا، جو دل میں ہزاروں جذبات اور خوشیاں لیے بیٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ارمغان شاہ؟ کون بیوی؟ کس کی بیوی؟ طلعت علی کی جیسے سانسیں رک گئی تھی۔ انکل مانا کہ میرال علی کے دماغ پر چوٹ لگی تھی، وہ اپنی یادداشت بھول چکی تھی، لیکن آپ تو بڑے ہیں نا، کیا آپ کو بھی کوئی صدمہ پہنچا ہے جو آپ بھول گئے ہیں کہ میرا اور میرال کا نکاح ہو چکا تھا بچپن میں؟ ارمغان شاہ کے ایک انکشاف نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بچپن کے نکاح کا سن کر میرال فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ایک لمحے کو لرزا تھا، ایک سرد سی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ آنکھوں میں چمک تو تھی، لیکن دل تھا جو بے ترتیب طریقے سے دھڑک رہا تھا، جو مسلسل یہ کہنے کو بےتاب ہو رہا تھا کہ تم کہاں تھے میرے خوابوں کے شہزادے؟ اتنے وقت سے کیوں مجھے ان ظالم لوگوں کے حوالے کر دیا تھا؟ ہال میں سب پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، سوائے اس بہادر ارمغان شاہ کے، جو نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے لا کر سب کو حیران کر رہا تھا۔ چلو میرال، اس دنیا سے دور چلے جائیں۔ ارمغان شاہ نے آگے ہاتھ بڑھا کر میرال کا ہاتھ پکڑا اور میرال نے خوشی خوشی ارمغان شاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ تم میری بیٹی کو کہیں نہیں لے جا سکتے، چھوڑو اسے۔ ایک طرف ارمغان شاہ نے میرال کا ہاتھ پکڑا تھا تو دوسری طرف طلعت علی نے۔ میرال دونوں کے درمیان کسی مورے کی طرح لگ رہی تھی۔ بابا جان، جانے دیں مجھے، بابا جان، مجھے ارمغان کے ساتھ جانے دیں، میرال نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ تب انوال نے ٹیبل پر رکھے پانی کا گلاس اس پر انڈیل دیا تھا۔ بس کرو، خواب دیکھنا۔ آپ کا ارمغان دوپہر سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اب رات ہونے والی ہے، نمبر بھی آف جا رہا ہے ان کا۔ انوال نے پانی گرانے کے ساتھ ساتھ میرال پر ارمغان شاہ کی گمشدگی کا بم بھی پھوڑ دیا تھا۔ وہ جو خوابوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اور انوال نے اس پر ایسے پانی گرا دیا تھا جیسے اس نے خود اپنی خواہشات پر پانی گرایا تھا۔ چہرے پر سے پانی صاف کرتے وہ شوق بیٹھی انوال کی باتیں سن رہی تھی۔ آپی، کال کریں ارمغان بھائی کو، پتہ نہیں بیچارے کس حال میں ہوں گے۔ انوال یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرال کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ارمغان شاہ کو کال کر سکے۔ اس نے جتنی باتیں ارمغان کو سنا دی تھی، اب اس کا سامنا کرنا تو دور کی بات، وہ تو کال بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارمغان شاہ کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اب دن چڑھ آیا تھا۔ دونوں گھروں میں بے چینی تھی۔ ایک طرف فریدہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی تو دوسری طرف ظہیر علی کے گھر والے الگ سے پریشان تھے۔ 2 دن بعد میرال کی شادی تھی اور اس خوشی میں بھی گھر کا ماحول افسردہ تھا۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے جب ڈرائنگ روم میں ارمغان شاہ نے قدم رکھا تھا۔ وسیم شاہ اور فریدہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے یقینی کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا کہاں چلا گیا تھا؟ فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کو گلے سے لگایا تھا۔ میں یہیں تھا ماں، بس آپ کی بہو کو لانے کے انتظامات کر رہا تھا۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر وسیم شاہ اور فریدہ بیگم کے چہروں پر حیرت آ گئی تھی۔ کیا مطلب ارمغان، کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ وسیم پریشانی سے اس سے پوچھ بیٹھے۔ ڈیڈ، آپ نے ہی تو کہا تھا آپ میرا ساتھ دیں گے، تو اب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور بے فکر رہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑے، بلکہ آپ کو مجھ پر فخر محسوس ہوگا۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر وسیم شاہ مسکرا دیا۔ ماں، میرا کمرہ اچھے سے تیار کر دیں، اور ہاں، میرے کمرے میں سرخ گلاب کے ساتھ گیندے کے پھول بھی لگائے گا، آپ کی بہو کو وہ بہت پسند ہے۔ میں ذرا نانا جان سے مل کر آیا۔ ارمغان شاہ کے چہرے پر پرسکون تاثرات دیکھ کر وسیم شاہ اور فریدہ بیگم کو بھی حوصلہ ہوا تھا۔ ظہیر علی کے گھر قدم رکھتے ہی سب ارمغان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی روح دیکھ لی ہو۔ ارمغان بھائی، آپ آ گئے؟ انوال نے آگے بڑھ کر ارمغان کو کہا، جس پر ارمغان شاہ نے مسکراتے ہوئے انوال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چھوٹی، تم بے دلہن ہو، اپنے کمرے میں رہو، کہیں چوٹ وغیرہ نہ لگا لینا۔ اور ہاں، میں نے تو تمہارا شکریہ کرنا تھا کہ تم نے میرے نالائق بھائی کی زندگی میں شامل ہونے کی حامی بھر لی تھی۔ اوہو، ہیلو، یہ نالائق کس کو کہا تم نے؟ پیچھے سے آتی آواز پر انوال کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی۔
اس نے بھی اپنے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے پہلے احمد کی نظر انوال پر پڑتی انوال وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ہاں بھائی مجنوں، سب ٹھیک ہے نا؟ احمد نے انوال کو جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرا کر ارمغان شاہ کے پاس آیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تو اپنا نکاح جلدی سے کروا لے، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیارے بڑے ماموں جان اس بات سے بھی مکر جائیں۔ ارمغان شاہ کی بات پر دونوں کا قہقہ ڈرائنگ روم میں بلند ہوا تھا۔ وہاں دوسری جانب میرال، جس کی دن رات اسی بے چینی میں گزر رہے تھے کہ ارمغان شاہ نے اپنے ساتھ کچھ کر نہ لیا ہو، اور اب ارمغان کی خبر ملتے ہی وہ فوراً اس کو دیکھنے آئی تھی، اور اب اس کا جاندار قہقہ سن کر، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون دیکھ کر، جو وہ کہیں سے بھی اداس نہیں لگ رہا تھا، میرال کا دل یک دم دھڑکا تھا۔ وہ تو سوچ کر بیٹھی تھی کہ ارمغان شاہ اس شادی کو روک دے گا اور اس کی غلطی کو ٹھیک کر دے گا، جیسے وہ بچپن میں کرتا تھا۔ جب بھی میرال کوئی غلطی کرتی، وہ گھر والوں کو خبر بھی نہ ہونے دیتا، اس سے پہلے ہی ٹھیک کر دیتا۔ ارمغان شاہ کو دیکھتے ہوئے اب میرال مایوسی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی کہ آج اس نے ارمغان کو مکمل کھو دیا تھا۔ کہاں تھے صاحبزادے کل سے؟ ظہیر علی نے ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے کہا، اور ساتھ تیمور علی اور طلعت علی بھی تھے۔ ارمغان شاہ نے جھک کر ظہیر علی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے چوما۔ نانا جان، وہ بس کام کے سلسلے میں مجھے اچانک جانا پڑ گیا تھا، بزی تھا اس لیے بتا نہیں سکا۔ ارمغان شاہ کے جواز پیش کرنے پر طلعت علی افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ ارمغان شاہ نے طلعت علی کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ مت پوچھو ارمغان، آج تمہارے ماموں بھی تمہارے لیے پریشان ہو گئے تھے، اور انہی کے کہنے پر ہم پولیس اسٹیشن جا رہے تھے تمہاری گمشدگی کا پتہ چلانے۔ وہ تو انوال کی کال آ گئی تھی اور ہم واپس آ گئے۔ تیمور علی کے بتانے پر ارمغان شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبا کر احمد کی طرف دیکھا۔ مطلب کہ برف پگھل رہی ہے؟ احمد نے ارمغان کے کان میں کہا، لیکن پاس کھڑے ظہیر علی نے سن لیا تھا۔ چھوٹے ماموں کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، میں یہیں ہوں۔ ارمغان شاہ کی بات پر تیمور علی اور ظہیر علی دونوں ارمغان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج میرال کی مہندی تھی اور میرال بیڈ پہ لیٹی کمبل منہ پہ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ میرال اٹھو، کیا ماتم بچھا کر سو رہی ہو؟ اٹھو میری بچی، آج انوال کا نکاح ہے، اگر تمہیں اپنی شادی کی خوشی نہیں ہے تو بہن کی خوشی میں شامل ہو جاؤ۔ فرح بیگم نے میرال کے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ چچی جان، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ میرال دوبارہ سے اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ میری بچی کیوں بدگمان ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فرح بیگم نے کہا تو میرال نے ایک جھٹکے سے کمبل اپنے اوپر سے اتارا۔ کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا چچی جان؟ کیا میری شادی ارمغان سے ہو جائے گی؟ کیا؟ اور جو میں نے وہ سب اسے کہا وہ بھول جائے گا؟ وہ سب بھول جائے گا چچی جان؟ نہیں نا، تو کیسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں، اور وہاں مسٹر ارمغان شاہ میری شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ جیسے مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں تھے۔ میرال کے یوں کہنے پر جہاں فرح بیگم مسکرائی تھی، وہاں دروازے کی دوسری طرف ارمغان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرال کی بات پر جہاں ارمغان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، وہیں اس کی اگلی بات پر ارمغان شاہ کے چہرے پر افسردگی آ گئی تھی، جب میرال نے فرح بیگم سے فریدہ بیگم کی بات کی تھی۔ چچی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فریدہ پھپھو نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، تو وہ کسی دوسری عورت کو اتنا دکھ کیوں دے سکتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر وہ اس کی جگہ پر ہوتی تو اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنی وہ دوسروں کو دے رہی ہیں۔ میرال کی بات پر فرح بیگم ابھی بولی ہی تھی کہ دروازے کے پاس کھڑے ارمغان شاہ نے اپنے قدم واپس لے لیے تھے۔ میرال میری بچی، ہر کوئی ایسا سوچنا شروع کر دے تو زندگی اور دنیا جنت نہ ہو جائے؟ یہی انسان کا اندر کا غرور اور انا اور نفس ہوتا ہے، جو اپنی بڑائی خود بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ غرور اور انا کے نشے میں آ کر نفس اور شیطان کی پیروی کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت میں اپنے بندوں پر مہربانی کی ہے کہ وہ جب اپنے نفس اور شیطان کی باتوں میں آ کر کچھ غلط کر بیٹھے تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے اور معافی مانگے، اور پھر اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ بس معاف نہ کرنے کی عادت تو بندوں میں ہے، جو اپنوں کو معاف نہیں کرتے اور ساری زندگی ان کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہمارے اپنے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، صرف پچھتاوے کی۔ اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اب اٹھو، تیار ہو جاؤ، 3 گھنٹے رہ گئے ہیں انوال کے نکاح میں۔ تم اس کی بڑی بہن ہو، اس وقت ایک لڑکی کو ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہن کا ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو شاباش، اٹھو اور اپنے دل و دماغ سے سارے خیالات نکال دو اور اللہ پر بھروسہ کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ فرح بیگم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر میرال کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرال جو رات سے بے چین تھی، ایک امید اور ایک حوصلہ اس کے اندر جگا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ چہرے پر اب مسکراہٹ آ گئی تھی اور دل میں سکون آ گیا تھا۔ میرال نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے الماری کی طرف آئی جہاں اس کی مہندی کا ڈریس پڑا تھا۔ انوال سفید رنگ کے جوڑے میں گولڈن رنگ کا دوپٹہ کیے ہوئے، ہلکا میک اپ، لپسٹک ہلکی سی لگائے ہوئے، اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی، اور ساتھ ہی احمد اپنے چہرے پر اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی شرارتوں کو بمشکل روک کے بیٹھا تھا۔
انوال کے دائیں جانب مرال اپنی مہندی کا جوڑا پہنے کھڑی تھی، ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ، اس پر ملٹی شیڈ کا دوپٹہ لیے، میک اپ سے صاف چہرہ لیے اس کی ساری توجہ انوال پر تھی، لیکن احمر کی دوسری طرف بیٹھے ارمغان شاہ کی پوری توجہ مرال پر تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے لے کر ایک ایک بات پر وہ دل فدا کر رہا تھا۔ بس کر دے یار، آج ہی دیکھ لے گا تو کل کیا کرو گے؟ احمر نے ارمغان شاہ کی کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کل وہ ستمگر مجھے دیکھنے بھی دیتی ہے کہ نہیں، کیونکہ میڈم کی سوچیں ہی بہت عجیب ہیں۔ ارمغان شاہ نے احمر کے کان میں دھیمی آواز میں کہا، جو خود کالے رنگ کی شلوار قمیض میں اپنی شخصیت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ فریدہ بیگم نے تو اپنے بیٹے کا صدقہ دیتے ہوئے اسے ظہیر علی کے گھر بھیجا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہماری بھابھی پلس کزن کو؟ احمر نے بھی تھوڑا جھک کر ارمغان شاہ کو کہا۔ اٹس پرسنل، ارمغان شاہ نے کہتے ہوئے اپنی شرٹ کے آستینوں کو فولڈ کیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے جو، پھر میں کل تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا، احمر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نہ کرو، نانا جان میرے ساتھ ہیں، ارمغان شاہ نے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ واٹ؟ احمر کی آواز اس بار اونچی ہوئی تھی کہ سب نے احمر اور ارمغان شاہ کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کا ہی نکاح کروا دیتے ہیں، جتنی تم دونوں کی باتیں ختم ہو نہیں رہیں، تیمور علی نے احمر کو آنکھ دکھاتے ہوئے کہا۔ تو جہاں ایک مسکراہٹ کی لہر انوال کے چہرے پر آئی تھی، وہاں مرال نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ اس سے پہلے احمر آگے سے بولتا، ظہیر علی اور طلعت علی نے کہا لے آئے تھے، اور سب کی موجودگی میں انوال نے احمر کو اپنی ساری زندگی کا محافظ تسلیم کر لیا تھا، اور احمر نے دل و جان سے انوال کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مجھے تم مبارکباد نہیں دو گی یا میں خود وصول کر لوں؟ احمر نے تھوڑا جھک کر انوال کو کہا، تو انوال جو چہرے پر مسکراہٹ لیے سب کی طرف دیکھ رہی تھی، احمر کی بات پر چونک کر احمر کی طرف دیکھا۔ انوال کا دل یکدم مٹھی میں آ گیا تھا۔ بولو، کیا کر لوں؟ مبارکباد وصول؟ احمر کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ انوال جس پر گھبراہٹ کا دورہ پڑنے والا تھا، اونچی آواز میں بولی، امی دیکھیں احمر بھائی کیا کہہ رہے ہیں، روکیں انہیں۔ انوال کی اونچی آواز پر سب نے چونک کر جہاں انوال کو دیکھا تھا، وہاں احمر کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اسے مبارکباد اتنی مہنگی پڑنی تھی۔ ارے لڑکی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، ابھی نکاح ہوئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو تم اپنے شوہر کو بھائی کہہ رہی ہو؟ اور احمر اٹھو یہاں سے، مہندی کا کام دیکھو۔ فرح بیگم نے احمر کے کندھے پر چیت لگاتے ہوئے کہا، تو انوال نے اپنے دانتوں تلے زبان دے دی۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھتا ہوں، احمر بولا، دھیمی آواز میں تھا، لیکن انوال تک آواز پہنچ گئی تھی۔ انوال نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے قطروں کو صاف کیا۔ اور تم بھی اٹھو، اور مرال کمرے میں گئی ہے، اسے تیار کر کے لے کر آؤ، مہندی کا فنکشن ہونے والا ہے، صابرہ بیگم نے انوال کو کہا، تو انوال کو پہلے ہی جانے کو پر تول رہی تھی، اپنی ماں کی بات سن کر کسی جادو کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا تھا، اور احمر کے ساتھ ساتھ ارمغان شاہ نے مرال کی مہندی کے فنکشن میں ایسے بڑھ چڑھ کر کام کیا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اور ارمغان شاہ کی اسی اگنورنس پر مرال اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ سارے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ارمغان شاہ احمر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھا۔ احمر کے موبائل پر کال آئی اور وہ کال اٹینڈ کرنے باہر چلا گیا۔ ارمغان شاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مرال کا چہرہ بار بار آ رہا تھا، جو کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مرال کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں ارمغان شاہ کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ انہیں سوچوں میں گم ارمغان شاہ کی کب آنکھ لگی اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ مرال شیشے کے سامنے کھڑے سرخ جوڑا پہنے اپنے زیورات کو ایک ایک کر کے اتار رہی تھی جب ارمغان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو مرال تم؟ ارمغان شاہ نے مرال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نظر نہیں آ رہا تمہیں میں کیا کر رہی ہوں؟ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے زبردستی شادی کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ماں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے اور جو انہوں نے کیا اس کا مداوع کر دیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے مسٹر ارمغان شاہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مجھ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن مجھے کبھی اپنا نہیں سکیں گے۔ میں بھی مرال لی ہوں، سمجھیں آپ۔ مرال نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مقابل کھڑے ارمغان شاہ کو حیران کر دیا تھا، جو اسے ایک شوخ اور چل سی لڑکی لگتی تھی۔ اس کے اندر یوں اچانک اتنا غصہ اور نفرت کہاں سے آ گئی تھی؟ میں نے کب کہا کہ میں اپنی ماں کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہا ہوں یا مداوع کر رہا ہوں؟ مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، اور رہی بات تمہیں اپنانے کی، تو مرال علی یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں بٹھا لو، تمہارے سامنے ارمغان شاہ کھڑا ہے، جو نفرت کو محبت میں بدلنے کا ہنر اوپر لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ تم میری محبت سے کبھی بچ نہیں سکتی، کیونکہ تم ابھی سے میری محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکی ہو، وہ تمہاری آنکھوں میں صاف دکھ رہا ہے۔ باقی محبت کی منزل تک تمہیں لے کر جانا ارمغان شاہ کا کام ہے، سمجھ گئی مرال علی تم؟ ارمغان شاہ نے بات ختم کرتے ہوئے مرال علی کو دیکھا، جس کے چہرے پر اب گھبراہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور ہاں، ایک بات اور، تم مجھ سے بھی کبھی دور نہیں جا سکتی، کبھی بھی نہیں، اور تمہیں کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا تھا۔ ارمغان شاہ نے مرال کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ارمغان، ہوش میں آؤ۔ مرال جو کچن سے پانی لینے آئی تھی، ارمغان شاہ کو نیند میں بولتے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس آئی، اور جیسے ہی اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر
اسے اٹھانا چاہا۔ ارمغان شاہ نے میرال کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ارمغان اٹھو، میرال کی اب آواز پریشانی میں تھی، اور ساتھ ہی ارمغان شاہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے میرال کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے میرال کو اپنی طرف کھینچا۔ میرال اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور ارمغان شاہ کے سینے پر گرتے ہوئے بچی۔ میرال کا ایک ہاتھ ارمغان کے کندھے پر تھا، دوسرا ارمغان شاہ کے ہاتھ میں۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا میرال، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تم خود بھی نہیں، لیکن جو تم نے کیا اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ارمغان شاہ کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں میرال کو ڈرا رہی تھیں۔ میرال کے جہاں دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی وہاں اس کا سانس رک گیا تھا۔ ارمغان وہ میں اس سے پہلے میرال اپنی صفائی میں کچھ کہتی، ارمغان شاہ نے ایک جھٹکے سے میرال کو صوفے پہ گرایا اور خود باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ میرال اپنے بازو کو پکڑے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ ارمغان مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں خود کسی کی نہیں ہونا چاہتی سوائے تمہاری۔ شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ جہاں گھر کے سب افراد اس خوشی میں خوش تھے، وہیں ارمغان شاہ کی بھی خوشی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف میرال کو ارمغان شاہ کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا چاہتا تھا۔ ایک طرف وہ اسے کسی کا ہونے نہیں دینے کا وعدہ کر چکا تھا تو دوسری طرف وہ اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ظہیر علی نے موقع کی مناسبت سے طلعت علی کو فریدہ کی طرف سے دل صاف کرنے کا کہا تھا، لیکن 2 دن کی سوچ بچار کے بعد بھی طلعت علی کی انا نے اس کو اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا ہی کہا تھا۔ طلعت علی کی بات سن کر ظہیر علی خاموش ہو گئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر اطمینان تھا اور یہ اطمینان انہیں ارمغان شاہ نے دلوایا تھا۔ جہاں ظہیر علی کے گھر آج میرال کی بارات کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہاں وسیم شاہ کے گھر میرال کی آمد کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ فریدہ بیگم نے ارمغان شاہ کے کمرے کو پھولوں اور گولڈن لائٹ سے سجا دیا تھا، جو ایک ڈریم روم لگ رہا تھا۔ ایک گھرانے میں خوشیاں تھیں تو دوسرے گھرانے میں بے چینی تھی اپنوں سے ملنے کی۔ وہی سیلون میں بیٹھی میرال خود کو کسی صحرا میں تپتی ریت پر چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا، اس کا پچھتاوا اسے ایک پل بھی سکون لینے نہیں دے رہا تھا۔ چہرے پر بے قراری اور پریشانی واضح تھی، جو وہاں موجود ہر کسی نے محسوس کی تھی۔ انوال جاؤ اور جا کر احمد سے کہو کہ میرال کو سیلون سے لے آئے۔ صابرہ بیگم جو ہال میں آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر اب انوال کی طرف آئی تھی، جو اپنے کالج کے فرینڈ کے ساتھ گپیں لگانے میں مصروف تھی، احمد کا نام سنتے ہی اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ لیکن امی وہ تو نظر نہیں آ رہے، میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ انوال نے بے تکی وجہ دی تو صابرہ بیگم جو پہلے ہی میرال کے فیصلے پر چہرے پر پریشانی لیے سب کو دیکھ رہی تھی، اس نے ایک نظر انوال پر جیسے ڈالی، انوال 2 سیکنڈ میں کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ انوال کے یوں اٹھنے پر صابرہ بیگم اب وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایک تو امی بھی نہ، اب کہاں ڈھونڈوں؟ اتنا بڑا ہال ہے، کس جگہ ڈھونڈوں؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ انوال جو اپنی لانگ جامنی کلر کی فراک کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے ہال کی طرف دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی کسی نے انوال کو بازو سے پکڑتے ہوئے دیواروں کے ساتھ لگایا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے انوال کے منہ سے چیخ نکلتی اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اتنی بے روحی، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اچھی بیوی کی طرح تمہیں تیار ہو کر سب سے پہلے میرے سامنے ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نہیں آئے، اور تمہاری طرف میری مبارکباد کے ساتھ تمہاری سزا بھی ادار ہے۔ احمد نے بات کرتے ہوئے انوال کے منہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا، جو مسلسل کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد کے ہاتھ پیچھے کرتے ہی انوال نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ میں امی میرال انوال نے اپنی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولا تھا۔ کیا امی، کیا میرال؟ احمد نے انوال کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے اپنی نظریں انوال کی آنکھوں میں گاڑیں۔ وہ امی کہہ رہی تھی کہ میرال آپی کو سیلون سے لے آئیں، انوال نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا۔ وہ احمد کے اتنے پاس ہونے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جس کی ذمہ داری ہے وہ اسے لینے چلا گیا ہے، تم مجھے میری مبارکباد دو، نہیں تو میں خود وصول کر لوں گا۔ احمد نے دیوار کی دونوں طرف اپنے بازو رکھتے ہوئے انوال کا فرار کا راستہ بند کر دیا تھا۔ میں کیسے؟ انوال کا شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جسے احمد پوری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ چلو پھر میں خود ہی وصول کر لیتا ہوں۔ احمد انوال کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ مزید انوال کے چہرے کے پاس لے کر آیا۔ انوال کو اپنے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چچی خالہ آپ؟ انوال نے جیسے کہا، احمد نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا ہی تھا کہ انوال اپنے دونوں ہاتھوں سے احمد کو پیچھے دھکیل کر نکل گئی تھی، اور احمد اب گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ میرال تیار ہو کر بیٹھی تھی اور گھر سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ماضی کی یادوں میں کھوئے وہ ارمغان شاہ کے ساتھ گزرے ایک ایک پل کو یاد کر رہی تھی۔ انہیں حسین یادوں کو اپنے ہاتھوں سے آج دفنانے جا رہی تھی۔ اے اللہ میری مدد فرما دے، تو جانتا ہے میں ارمغان سے ہمیشہ پاک محبت کی ہے اور اسے ہی دعاؤں میں مانگا ہے، اور آج میری چھوٹی سی لاپرواہی اور غلطی سے میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، اور جو میری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے اسے میں کبھی محبت نہیں دے سکوں گی جس کا وہ حقدار ہے۔ اے اللہ مجھے 2 لوگوں کے مجرم ہونے سے بچا لے۔ میرال کے دل سے دعا نکل رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے کونوں میں نمی آ گئی تھی، جب سیلون والی نے اسے آ کر بتایا کہ اسے لینے آ گئے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور میرال کے اندر کی اداسی اپنے قدم مضبوط کر رہی تھی، اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے اپنے بھاری لہنگے کو اٹھاتے ہوئے۔ جب میرال نے سیلون سے باہر قدم رکھا تو باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے، بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے، سینوں کو کونوں تک فولڈ کیے، سینے پر ہاتھ باندھے
وہ سامنے آتی دشمن جہاں کو دیکھ رہا تھا۔ دلہن بنتے ہی میرال کے حسن میں مزید نکھار آ گیا تھا، لیکن چہرے پر اداسی وہی تھی جسے چاہے کوئی محسوس کرتا یا نہ کرتا، لیکن ارمغان شاہ محسوس کر گیا تھا۔ تو مس میرال علی، تم بھی اداس ہو؟ ارمغان شاہ نے سوچتے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لائی جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ میرال نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جیسے اپنے سامنے ارمغان شاہ کو دیکھا جو اسی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، میرال کے وجود میں کپ کپی آ گئی تھی۔ اپنے بھاری لہنگے کو بمشکل اٹھائے وہ ہیل والی جوتی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی، جب ارمغان شاہ نے آگے بڑھ کر میرال کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہیں دلہن بنے دیکھنے کا پہلا حق صرف مجھے ہے۔ ارمغان شاہ کی بات میں اتنی شدت تھی کہ میرال نے اپنا حلق ترک کرتے ہوئے بغیر کوئی مزاحمت کیے اپنا سرد ہاتھ ارمغان شاہ کے ہاتھ میں دیا تھا، جسے پکڑتے ہی ارمغان شاہ کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ میرال کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی جیسے وہ فوراً چھپا گئی تھی۔ ارمغان شاہ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولا تو میرال پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارمغان شاہ کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ تم نے مجھے نہیں چنا تو کیا ہوا، لیکن تمہارے ساتھ دیکھے ہر خواب کو تو پورا کر سکتا ہوں نا، اور یہ بھی ایک خواب تھا۔ ارمغان شاہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ تھی، جسے دیکھتے ہی میرال نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ارمغان شاہ نے ایک گہری سانس لی اور جا کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ سارے راستے میرال اور ارمغان شاہ میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میرال نے اپنے چہرے پر ارمغان شاہ کی شدت بھری نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ سفر میرال نے کیسے مکمل کیا تھا وہ میرال ہی جانتی تھی۔ ہال کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ارمغان شاہ نے میرال کی طرف دیکھا جو گاڑی کا لاک کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جیسے ارمغان شاہ نے لاک کیا ہوا تھا۔ اتنی کیا جلدی ہے اپنے ہونے والے ہم سفر سے ملنے کی؟ مجھ سے اپنی شادی کی مبارکباد تو لیتی جاؤ۔ ارمغان شاہ کی گمبھیر آواز جیسے میرال کے کانوں میں پڑی، اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آج خود کو ارمغان شاہ کی نظروں میں ایک بے وفا محسوس کر رہی تھی۔ میرال کے کانپتے ہاتھ وہی لاک پر رک گئے تھے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ارمغان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں نے سنا تھا کہ بے وفا لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ مبارک ہو تمہیں اپنی شادی اور اپنے لیے چنے ہوئے ہمسفر کے ساتھ زندگی۔ ارمغان شاہ کی باتیں تھیں یا آگ برساتی بارش؟ میرال جو کب سے خود کو سمیٹ کر ضبط کر کے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روانی کے ساتھ بہنے لگ گئے تھے۔ وہ چہرہ موڑے ہی ان آنسوؤں کو ارمغان شاہ سے چھپا رہی تھی، وہیں ارمغان شاہ گاڑی کی سائیڈ مرر سے اس کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے ارمغان کمزور پڑتا اور آگے بڑھ کر میرال کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیتا، انوال اور فرح بیگم گاڑی کی طرف آتی دکھائی دیں۔ ارمغان شاہ نے گاڑی کا لاک کھول دیا تھا۔ فرح بیگم نے آگے بڑھ کر میرال پر چادر اڑائی اور انوال کو کہا کہ وہ اسے اندر لے جائے۔ ارمغان تم اندر نہیں آؤ گے؟ فرح بیگم نے کہا۔ نہیں چھوٹی پھپھو، میں بس گواہ بننے آؤں گا۔ ارمغان شاہ نے اپنا سر تھوڑا جھکا کر اونچی آواز میں کہا تو میرال جو اندر جا رہی تھی اس کے جاتے ہوئے قدم میں ایک لمحے کو رکے تھے۔ تم نہیں سدھرو گے ارمغان، تنگ کرو اسے، وہ پہلے ہی اپنے فیصلے کو سوچ سوچ کر آدھی ہو گئی ہے، فرح بیگم نے ارمغان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اب گاڑی سے باہر آ گیا تھا۔ چھوٹی پھپھو، اتنا تو حق بنتا ہے میرا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس نے میری محبت کو ٹھکرا کر غلطی کی ہے۔ اگر میں اسے اب آسانی سے میسر آ گیا نا تو وہ پھر ہر بار ایسے مجھے ٹھکرا کر چلی جائے گی۔ اسے بھی تو محبت کی طرف سمجھ میں آئی۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر فرح بیگم نے اپنا ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، وہ ارمغان کی بنائی ہوئی پلاننگ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ہال میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ ظہیر علی ہاؤس میں اتنے عرصے کے بعد یہ خوشی کا دن آیا تھا۔ طلعت علی سب انتظامات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تیمور علی نے طلعت علی کو ایسے پریشان دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں، احمد رحمان کا نمبر بن جا رہا ہے اور 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، بارات کا کچھ پتہ نہیں ہے، پورا خاندان آ گیا ہے، دوست احباب آ گئے ہیں لیکن بارات نہیں آئی۔ طلعت علی نے اپنے خدشات تیمور علی کو بتائے ہوئے پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بھائی صاحب پریشان مت ہوں، شادی میں دیر سویر ہوتی رہتی ہے، تیمور علی نے طلعت علی کو حوصلہ دیا، لیکن اب وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ لو جی سر جی کا ٹائم اب شروع ہو چکا ہے۔ ان کا یہ پریشان چہرہ مجھے کتنا سکون دے رہا ہے۔ وہ شخص جو پیچھے 24 سالوں سے دوسروں کو پریشان کر رہے تھے آج خود کتنے پریشان دکھ رہے ہیں۔ ارمغان شاہ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہال کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے احمد کو کہہ رہا تھا اور احمد میسج پر میسج کر کے انوال کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ جب ارمغان کی آواز کے کانوں پڑی، ہاں یار تایا جان تو واقعی پریشان ہے، احمد نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بس 1 گھنٹہ اور اس کے بعد میرے بڑے ماموں کی سارا غرور ہوا میں اڑ جائے گا۔ ارمغان شاہ نے بات کرتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا۔ لیکن وہ احمد رحمان، اس کا بندوبست ٹھیک ہے نا؟ احمد کو بھی احمد رحمان کی کہانی جاننے میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اس کی فکر مت کرو، اس کا شروع سے خواب تھا کہ وہ اعلیٰ اسٹڈی کے لیے برطانیہ چلا جائے، یہ تو اس کے والدین کی مرضی تھی کہ شادی کرواؤ، وہ اسے برطانیہ نہیں بھیج سکتے اور میں نے اس بیچارے کے خواب پورے کر دیے اور ساتھ ہی اس کی فیملی کو بھی
بھیج دیا ہے تو وہ کل کی فلائٹ سے جا چکے ہیں اور اس کی فیملی ایک ہفتے تک چلی جائے گی، کچھ مہینوں کے لیے۔ اب سب رستے صاف ہیں۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر احمد نے بے احتیاط تالی بجائی تو ارد گرد کے بیٹھے مہمانوں نے ان دونوں کو دیکھا۔ واہ ارمغان واہ، اتنا سب کچھ اتنی جلدی کر لیا تم نے، ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ احمد کی بات پر ارمغان نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا۔ یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوا مسٹر احمد، جب سے میرال کو وہ لوگ دیکھ کر گئے تھے تب سے ہی میں ان کوششوں میں لگا تھا اور اب آ کر یہ سب مکمل ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ برطانیہ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آؤ نانا جی کے پاس چلتے ہیں۔ ارمغان شاہ کے ساتھ ظہیر علی کی طرف چلا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مہمانوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ گھر کے 4 افراد نکال کر باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، کیونکہ ان 4 افراد کو ارمغان شاہ کے پلان کا پتہ تھا اور اسی کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہاں دلہن بنی میرال اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی بارات آنے سے پہلے اس کا دلہا برطانیہ جا پہنچا ہے۔ بابا جان، احمد رحمان کی فیملی کا نمبر بن جا رہا ہے اور اس کا بھی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور اب بارات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب تو مہمان بھی ہماری شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ طلعت علی جو پہلے صبر کرتے رہے لیکن اب معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر آخر ظہیر علی کے پاس آ گئے تھے اور بے چینی سے کہا، طلعت بیٹا، یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے نہیں جاننے والے تھے اور اب کیا کر سکتا ہوں۔ تم بھی اور باقی سب بھی یہی جانتے ہو کہ تمہارے فیصلے کے آگے تو تم مجھے بھی بولنے نہیں دیتے، تو اب اس بوڑھے شخص کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اور اب بھی تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ ظہیر علی کی بات سچ اور کڑوی تھی۔ طلعت علی کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہر دفعہ اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا جان، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، گھر کی ضد کا معاملہ ہے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ جا کر احمد رحمان کی فیملی کو شوٹ کر دوں۔ تیمور علی کی بات بھی کسی کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سائڈ پہ کھڑی فرح بیگم اور صابرہ بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب وقت گزر رہا تھا اور بارات کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا تب صابرہ بیگم کی فکر لاحق ہوئی، لیکن فرح بیگم اسے تسلی دے رہی تھیں، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، بس کچھ دیر اور صبر کرنا ہے، جہاں اتنے سالوں سے کیا ہے وہاں کچھ دیر اور۔ فرح بیگم کی بات سن کر صابرہ کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔ بابا جان، آپ بڑے ہیں اس خاندان کے، میں ہی اپنے غصے اور انا میں اپنے فیصلوں کو ٹھیک سمجھتا رہا اور بھول ہی گیا تھا کہ ماں کے بعد آپ بھی ہمارے سروں پر سلامت ہے۔ بابا جان، مجھے معاف کر دیں، اپنے بیٹے کی اور اس گھر کی عزت کو خراب ہونے سے بچا رہے ہیں۔ طلعت علی جو کرسی پر بیٹھے غم اور شوق کی کیفیت میں تھا، آج بیٹی کے بارات نہ آنے پر اس کی آنکھوں پر لپیٹی انا اور ضد کی پٹی کھل چکی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا طلعت، کیونکہ میں جو بھی کہوں گا تمہیں وہ منظور نہیں ہوگا۔ ظہیر علی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بابا جان، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا، بس آپ میری عزت کی لاج رکھ لیں۔ طلعت علی کی آنکھوں میں اب نمی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ظہیر علی کرسی پر سے اٹھ گئے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ ظہیر علی کے یوں کہنے پر طلعت علی اور تیمور علی دونوں ظہیر علی کے ساتھ چل پڑے تھے۔ اب سب مہمان آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سب کی باتوں کو سنتے ہوئے ظہیر علی اپنے دونوں بیٹوں کو ارمغان شاہ کے سامنے لے آئے تھے، جو سب سے لاتعلق ہو کر موبائل میں بزی تھا۔ ارمغان، ظہیر علی کی آواز پر ارمغان شاہ نے فوراً سر اٹھا کر تینوں کی طرف دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ارمغان، کیا تم میرال سے ابھی اسی وقت نکاح کرو گے؟ ظہیر علی کا لہجہ رعبدار تھا لیکن آنکھوں میں پیار اور نرمی تھی۔ ظہیر علی کی بات سن کر تینوں میں سے جو چونکا تھا وہ طلعت علی تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ اب بات ظہیر علی کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ لیکن نانا جان، وہ بارات، وہ احمد رحمان، ارمغان شاہ نے بھی آج ایکٹنگ کرنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ جیسے دیکھتے ہوئے ظہیر علی نے اپنے نواسے کو دل میں بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ دیا تھا۔ وہ سب چھوڑو، تم بتاؤ، میرال سے نکاح کر سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ اب ہمارے گھر کی عزت اور اس کا وقار ان سب مہمانوں کے سامنے اب تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ احمد رحمان بارات لے کر نہیں آ رہا۔ ظہیر علی نے گہرا سانس چھوڑتے ہوئے سر جھکا کر کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پتہ کرواتا ہوں، آپ سب پریشان مت ہو۔ ارمغان شاہ کی اس بات پر ظہیر علی نے دل میں اپنے نواسے کو اچھے خاصے القابات سے نواز دیا تھا، جو بات کو طویل کر رہا تھا۔ ارمغان اپنے نانا جان کے چہرے کے تاثرات کو اگنور کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ آخر اس نے اپنے آگے کی کارروائی کو بھی تو مکمل کرنا تھا، جس سے ظہیر علی بھی انجان تھے۔ اتنے میں احمد بھی اب چاروں کے پاس آ کھڑا ہو گیا تھا۔ ارمغان، رک جاؤ، وہ نہیں آنے والے۔ طلعت علی کی آواز پر ارمغان شاہ کے باہر کچھ قدم وہیں رک گئے تھے۔ لیکن بڑے ماموں، اس سے پہلے ارمغان شاہ کچھ کہتا، طلعت علی نے آگے بڑھ کر ارمغان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارمغان، بابا جان نے ٹھیک کہا ہے، میری عزت، میرا وقار آج سب ختم ہو جائے گا اگر میری بیٹی کی بارات نہیں آئی تو۔ جیتے جی مر جاؤں گا میں، لیکن میری بیٹی کبھی زمانے کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی، زمانے کے طعنوں کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ زندہ تو رہے گی لیکن خوشی اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ طلعت علی کی باتیں سن کر ارمغان شاہ ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے سامنے اس طلعت علی کو ہاتھ پھیلائے دیکھ رہا تھا، جو کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں تھا، جس کے فیصلوں نے ہمیشہ دوسروں کو دکھ دے کر خوشی حاصل کی تھی، وہ آج ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ماموں، بارات تو میں اکیلے لے کر نہیں آ سکتا نا، بارات تو ماں باپ کے ساتھ ہی آتی ہے۔ آپ کی بات میری سارا آنکھوں پہ، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے ماں اور ڈیڈ کے بغیر یہ فیصلہ نہیں لے سکتا، اس لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ارمغان شاہ نے فوراً وہ بات رکھ دی جو اس نے سوچا تھا۔
ارمغان شاہ کی بات پر اب تیمور علی اور ظہیر علی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میں چلوں گا تمہارے ساتھ اپنی بہن کے گھر۔ طلعت علی کی بات ظہیر علی کے ساتھ ساتھ تیمور علی کی سماعتوں سے ٹکرائی اور دونوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارمغان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ تیمور، جاؤ فرا اور صبرا کو بلاؤ۔ طلعت علی کے کہنے کی دیر تھی۔ تیمور علی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ صبرا بیگم اور فرا بیگم کو لینے چلا گیا تھا۔ میرال کے پاس انوال کو چھوڑ کر وہ احمد کو مہمانوں کو ہینڈل کرنے کا کہہ کر سب وسیم شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وسیم شاہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی طلعت علی کا سر جھکا ہوا تھا اور باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ فریدہ بیگم جو بے چینی سے اپنے بھائیوں اور اپنے بابا جان کا انتظار کر رہی تھیں، وہیں وسیم شاہ کو اپنے بیٹے پر یقین ہونے کے ساتھ وہ اطمینان سے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ فریدہ، ظہیر علی کی آواز سنتے ہی جہاں فریدہ بیگم نے چونک کر اپنے سامنے کھڑے اپنے بابا جان کو دیکھا، وہیں صابرہ بیگم اور فرح بیگم آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی شفقت بھری آغوش میں چلی گئی تھیں۔ بابا جان فریدہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے آگے بڑھ کر ظہیر علی کے گلے لگ گئی تھیں۔ کچھ دیر اپنے دل کا غبار آنسو سے نکال کر فریدہ بیگم نے ظہیر علی کے پیچھے کھڑے طلعت علی اور تیمور علی کو دیکھا تھا۔ طلعت علی کے چہرے پر اب تو اپنی بہن کو دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن طلعت علی کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ اس سے پہلے طلعت علی اپنی چھوٹی بہن کے آگے ہاتھ جوڑتا، فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر طلعت علی کے ہاتھوں کو تھام کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں بھائی، ایسا مت کرے۔ بڑے بھائیوں کو یہ ہاتھ بہنوں کے آگے جوڑنے کے لیے نہیں، سر پر پیار اور شفقت سے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ میرے گھر آ گئے ہیں، مجھ سے ملے ہیں، بابا جان سے ملوا دیا ہے، تیمور بھائی سے مل لیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے آپ لوگوں کا پیار چاہیے اور کچھ نہیں۔ اور معافی۔ فریدہ کی بات کرتے ہوئے آواز بھر رہی تھی اور وہاں کھڑے ہر وجود کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فریدہ بیگم کی بات سن کر طلعت علی بڑا ہوتے ہوئے بھی خود کو سب کے سامنے چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ایک غلط فیصلے نے کتنے دلوں کو اداس کر رکھا تھا۔ فریدہ بیگم کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے طلعت علی نے پیار سے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سامنے کھڑے وسیم شاہ کو دیکھا جو اپنی دونوں بہنوں سے لپٹے کھڑا تھا۔ وسیم شاہ نے بھی طلعت علی کی طرف ایک مسکراہٹ دے کر اسے سب کے لیے معاف کر دیا تھا۔ بھائی تو میں لے آؤں اپنے بیٹے کی بارات؟ فریدہ بیگم نے طلعت علی سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر حیرانگی نمودار ہوئی۔ میں نے ماں کو میسج کر کے سب بتا دیا تھا رستے میں۔ ارمغان شاہ جو سائڈ پر کھڑے ان سب کا میلو ڈرامہ دیکھ رہا تھا، فریدہ بیگم کی بات پر اپنا ڈرامہ خطرے میں پڑتے ہوئے دیکھ کر فوراً بول پڑا، جس پر طلعت علی کے چہرے کے تاثرات نارمل ہو گئے تھے۔ ہاں لے آؤ، ہم سب انتظار کر رہے ہیں، تمہاری کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی بات ہے، طلعت علی نے کہا۔ ارے بھائی، میں نے تو سب تیاریاں کر رکھی ہیں۔ فریدہ بیگم پھر سے اپنے جذبات میں بھول گئی تھی، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ طلعت علی، چلو ہمیں ہال پہنچنا ہے، مہمانوں کو اب زیادہ دیر تک انتظار نہیں کروانا۔ اس بار ظہیر علی نے صورتحال سنبھالی تھی اور سب کے اٹکے ہوئے سانس واپس آئے تھے۔ فریدہ بیگم کو اب اپنی کہی بات کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس میں خوش تھیں کہ اس کے بھائی اور بابا جان راضی ہو گئے تھے۔ میرال علی، آپ کا نکاح ارمغان شاہ ولد وسیم شاہ سے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے جیسے میرال سے پوچھا تو اس کے دل میں ایک دم تتلیوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اس نے اس کی دعا سن لی تھی اور اب صرف ارمغان شاہ کو منانا باقی تھا۔ چہرے پر میٹھی میٹھی مسکراہٹ لیتے ہوئے میرال علی نے قبول ہے بولا، جس پر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ باقی رسموں کو پورا کر کے سب مہمان بھی گھر جانے لگ گئے تھے۔ میرال بھی اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت ہو گئی تھی۔ فریدہ بیگم میرال کو ارمغان شاہ کے کمرے میں بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے لگ نہیں رہا تھا کہ اسے 1 گھنٹے میں تیار کیا گیا ہوگا۔ دل میں اٹھتے جذبات اور وسوسوں کو لیے میرال گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آواز کو سنتے ہی میرال مزید خود میں سمٹ گئی تھی۔ ارمغان شاہ چلتے ہوئے میرال کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، ساتھ ہی اس نے اپنی پاکٹ سے ایک محمل کی ڈبیا نکالی اور ایک گہرے سانس کے ساتھ وہ ڈبیا میرال کی گود میں رکھ دی، جہاں اس کے مہندی والے ہاتھ بے چینی کیفیت سے لڑتے ہوئے ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی اور کپڑے چینج کر کے سو جاؤ۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت لگانا کہ سب کے درمیان صلح ہو گئی ہے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دشمنی بڑھانے میں۔ ارمغان شاہ کی بات سن کر میرال جو اپنی گھنی پلکوں کو جھکائے بیٹھی تھی، اسے لگا کہ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ چکا ہے اور آنسو کے 2 موتی نکل کر اس کے مہندی والے ہاتھ پر گر گئے تھے۔ آنسو گرنے سے پہلے ہی ارمغان شاہ بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ نہیں ارمغان، آپ ایسے مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے، میں آج آپ کی ناراضگی دور کر کے رہوں گی۔ میں ہار نہیں مان سکتی۔ وہ بھی میرال علی تھی۔ 1 سیکنڈ میں سوچتے اس نے آنسو صاف کیے تھے اور بیڈ سے اترتے ہوئے ارمغان شاہ کی طرف بڑھی، جو الماری کے پاس کھڑا اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہا تھا، اور اس کی امید پر پورا اترتے ہوئے میرال نے 1 منٹ میں ارمغان شاہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ ارمغان شاہ نے اپنے ہونٹوں پہ پھیلی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے چہرے میں سنجیدگی لاتے ہوئے موڑ کر جیسے ہی میرال کو دیکھا، اگلے ہی پل اس کی جان مٹھی میں آ گئی تھی۔ میرال کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ ارمغان نے میرال کو جیسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ میرال کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ ارمغان شاہ پریشان ہوتے ہوئے فوراً میرال کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو میرال؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی کے بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اور تم تو میری محبت ہو، عشق ہو، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ ارمغان نے میرال کے بازو کو نرمی سے سلاتے ہوئے کہا تو میرال جو رونے میں مصروف تھی فوراً خود کو ارمغان سے الگ کیا تھا
اور آدھے مشن میں تو کامیاب ہو گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ ارمغان اسے روتا نہیں دیکھ سکتا. اگر میں آپ کی محبت ہوں عشق ہوں تو مجھے معاف کیوں نہیں کر رہے؟ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ میرال کی یوں آپ کی رٹ سن کر ارمغان شاہ نے مشکل سے اپنی ہنسی دبائی، لیکن وہ ناکام رہا. اور میرال ارمغان شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا. آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میرال نے اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. تو ارمغان شاہ نے میرال کو کمر سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا. تمہارے لیے ہی تو یہ سب کیا ہے میرال، اور اس پورے جہان میں صرف تم ہی ہو جس سے میں نے عشق کیا ہے. اور اس عاشق کی اگر تم جان بھی لے لو تو تمہیں معافی ہے، لیکن اب دوبارہ دور جانے کی بات یا مجھ سے الگ ہوئی تو تمہاری جان خود لے لوں گا. ارمغان شاہ نے بات کرتے ہوئے اپنے لب میرال کے ماتھے پر رکھے. تو آپ نے مجھے معاف کر دیا کیا؟ میرال نے فوراً اپنا چہرہ سنجیدہ کرتے ہوئے پوچھا. تو ارمغان شاہ نے میرال کی اس حرکت پر آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا، لیکن میرال کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہوئے اس کے مسکراہٹ اور سے مثبت میں سر ہلا دیا. سچ میں میرال کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اسے آج اس کی محبت مل گئی تھی، وہ بھی محرم کی شکل میں. میرال نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کی کمر پر بازو حائل کرتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی. میرال کی اس حرکت پر ارمغان شاہ یکدم چونک گیا تھا اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی. ہاں سچ میں ارمغان شاہ نے بھی میرال پر اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن تمہاری سزا بھی باقی ہے، یاد رکھنا، اور وہ بہت خوبصورت سزا ہوگی. ارمغان شاہ کی بات پر میرال نے شرم سے آنکھیں میچتے ہوئے ارمغان شاہ پر اپنے نازک بازوؤں کی گرفت اور مضبوط کر لی تھی، جس پر ارمغان شاہ نے سکون کا گہرا سانس لیا اور میرال سے اٹھتی خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا. آج اس کی محبت، اس کا عشق مکمل ہو گیا تھا. ارمغان شاہ نے اپنی محبت اور عشق کے واسطے دو خاندانوں کو بھی آپس میں ملا دیا. اب ہر دن ظہیر علی اور وسیم شاہ کے گھرانے میں خوشیوں کا دن تھا. خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں.